السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جسے ہر مسلمان دن میں کم از کم 70 مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس صورت کا اصل پیغام نہیں سمجھتے۔ یہ صورت ہے سورہ فاتحہ۔ آج ہم جانیں گے کہ سورہ فاتحہ صرف چند آیات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل دعا، ایک مکمل عقیدہ اور ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس ایک آیات میں انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے، صحت، رزق، گھر، خاندان، عزت اور سکون، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے شکر اور تعریف کا حق بھی اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ الفاظ ہمیں امید دیتے ہیں جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب وہ غلطیاں کرتا ہے، تب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر آتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ اور کچھ، صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس کے بعد بندہ اپنے رب سے ایک عظیم اعلان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت توحید کا خلاصہ ہے۔ ایک مسلمان کا دل صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کی امیدیں، اس کی دعائیں اور اس کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ پھر انسان اپنی سب سے بڑی ضرورت بیان کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ غور کیجئے، انسان دنیا میں سب کچھ مانگتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ سب سے پہلے ہدایت مانگو، کیونکہ اگر ہدایت مل گئی تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے رستے پر چلنا چاہیے۔ اور آخر میں دعا کی جاتی ہے غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے رستے پر نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے رستے پر۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف اچھا رستہ مانگنا کافی نہیں، بلکہ غلط رستوں سے بچنے کی دعا بھی ضروری ہے۔ دوستو، اگر ہم سورہ فاتحہ کا خلاصہ سمجھے تو اس میں 7 عظیم پیغامات ہیں۔ اللہ کی حمد، اللہ کی رحمت، آخرت کی یاد، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ پر بھروسہ، ہدایت کی طلب اور گمراہی سے بچنے کی دعا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آج آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں، بلکہ ان کی معنی اور پیغام کو بھی اپنے دل میں محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سورہ فاتحہ کے عظیم پیغام کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔